شعیب شاہین صاحب، جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ ظاہر ان کی ملاقات ہوئی چیئرمین پی ٹی آئی سے، ایک تو اڈیالہ کے حوالے سے کچھ شکایت آئی، جو علیمہ خان صاحبہ نے ہمیں بتایا، انہوں نے کہا کہ واک کرنے کے لیے ضرور کہا ہے انہوں نے، باقی معاملات پہ کوئی اتنا ان کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن واک جو کہ بنیادی حق ہے وہ بھی نہیں کرنی دی جاتی اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کو، اس پہ ہم مطالبہ کریں۔ بٹ پریزیڈنٹ سے ناراضگی ہے پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ تو آئینی صدر ہیں، آئینی سربراہ ہیں، ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن اور ڈیوٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت۔ ہم نے بھی مطالبہ کیا، ہم نے بلکہ خط بھی لکھا تھا ان کو، اور قوم نے بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے ڈیٹ دینی تھی، نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو انہوں نے کیا، اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی واضح ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس نے جو ڈیٹ دینے کا اپنا کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن تھا، اس کو تھرو لیٹر پہلے بلایا الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن نے آنے سے انکار کر دیا، آپ کو پتہ ہے، اور وہ امریکن ایمبیسڈر سے تو ملنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اپنے آئینی صدر سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور ان کو انکار کر دیا اور لکھ کے دے دیا کہ جی میں آپ کو نہیں ملتا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ڈیٹ اپنے لحاظ سے ضرور دی، بٹ اٹ واز پروپوزڈ۔ ان کو ڈیفینیٹ ڈیٹ دینی چاہیے تھی، جو کہ آئین کا تقاضا تھا، اور وہ ڈیفینیٹ ڈیٹ اگر دیتے 6 نومبر کی، جو کہ انہوں نے پروپوز بھی کر دی، اور بلکہ کہہ بھی دیا پریکٹیکلی اپنے ساتھ، تو پھر ناراضگی کیوں ہے؟ It seems like he did what he could. اس پوائنٹ پہ میری خان صاحب سے ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی، علیمہ خان صاحبہ نے جو بتائی ہے، تو نیچرلی اسی بات کا تقاضا ہے نا کہ جو آئینی سربراہ کی ذمہ داریاں آئین کے مطابق ہیں، وہ اس کو کما حقہ انہوں نے ادا نہیں کیا، تو ظاہر ہے نیچرل بات ہے، تو اس پہ اوپر۔ بٹ پارٹی کے اندر کیا اس معاملے میں کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں، ایک سے زائد مرتبہ یہ بات ہوئی، ہم نے تو آپ کو یاد ہے کہ مطالبہ بھی کیا تھا، میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، ان کو ہم نے خط بھی لکھا تھا، بلکہ میں نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ اگر یہ ڈیٹ نہیں دیں گے تو اسی طرح کے جرم کے مرتکب ہوں گے جس طرح کا جرم الیکشن کمیشن آلریڈی کر چکا ہے۔ ان کی جو آئینی ذمہ داری تھی، وہی جرم کیا ہے جو الیکشن کمیشن نے کیا اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی؟ اس میں جرم آپ اگر کہیں گے تو اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان فائنڈنگز دے چکی ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو بریچ کیا ہے، وائل ناٹ ہولڈنگ دی الیکشنز، جو سپریم کورٹ نے اپنی ڈیٹ پہلے 30 اپریل کی صدر نے دی تھی، اور بعد میں سپریم کورٹ نے 14/4 کو دی تھی، 14/5 کو دی تھی، اور 4/4 کا وہ فیصلہ تھا۔ لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپنے تئیں وہ جو کمزور سا خط لکھا ہے، وہ اس کو ذمہ داری جو تھی اس طرح کا کما حقہ ادا نہیں کیا۔ ہاں، اس کو آپشنل نہیں چھوڑنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کے اوپر کہ آپ یہ 6 نومبر کی تاریخ دے کے باقی سب کو کنسرٹ کر لیں اور اپنی تاریخ دے دیں۔ ان کی قانونی ٹیم نے ان کو یہی ایڈوائز کیا ہو کہ اب آپ نہیں کر سکتے کال، تو ہی ایز پریزیڈنٹ ہی ہیز ٹو لسن ٹو ہز ٹیم، یا وہ پی ٹی آئی کی ٹیم سے سنیں۔ دیکھ نہیں، میں پی ٹی آئی کی ٹیم کی بات نہیں، میں تو آئین کی بات کر رہا ہوں۔ آئین میں لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ آئین کے مطابق میرا یہ ثواب دیدی اختیار ہے، بلکہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے کہ ود ان اے پیریڈ آف 90 days میں یہ ڈیٹ دوں، انہوں نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے، تو لہٰذا میں یہ پروپوز کر رہا ہوں کہ 6 نومبر کو آپ الیکشن کرائیں باقی سب سے کنسلٹ کر کے۔ لیکن بجائے اس بات کے کہ وہ اس کو کمزور قسم کا لیٹر لکھتے، اس میں وہ لکھنا چاہیے تھا آئی ہیئر بائی اپوائنٹ a date for holding the elections of National Assembly which is 6th of November 2023۔ یہ ان کو کہنا چاہیے تھا through a declaration, through an appointment۔ کیا کرے پی ٹی آئی قطع تعلق کرے گی عارف علی صاحب سے؟ وہ پی ٹی آئی میں ہی ہوں گے واپس؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت واپس آئیں گے، اس وقت وہ تو پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، ان کو تو ظاہر ہے ایک آئینی سربراہ ہیں، جب کوئی آئینی سربراہ بن جاتا ہے اس کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا۔ ہمارا جو علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے، اگر آپ اس کے کنٹینٹس میں دیکھیں، یعنی وہ جو ان کو کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری دی گئی تھی جو ہے ان کے پاس، وہ ذمہ داری کما حقہ ادا نہیں کی، اس حد تک ان کا اظہار ہے۔ پریزیڈنٹ نے آپ لوگوں کی ہیلپ نہیں کی، انہوں نے میٹنگ پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگ کروائی چیئرمین تحریک انصاف کی اس وقت قیامی چیز سے، اور بھی بڑی کوشش کی، بات چیت کی۔ ڈونٹ یو تھنک کہ انہوں نے کافی مدد بھی کی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں، ہماری مدد نہ کریں، ہم نہیں کہتے وہ ہماری مدد کریں، ہم کہتے ہیں وہ آئینی سربراہ ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جو آئین ان کو ذمہ داریاں دیتا ہے وہ ادا کریں۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہماری مدد کریں یا کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کی مدد کریں، ہم اپنی مدد مانگتے بھی نہیں ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کریں۔ پچھلی دفعہ ڈیٹ دے دی انہوں نے، اور اس ڈیٹ کو
ریجیکٹ کر دیا الیکشن کمیشن نے, جو کہ وچ واز انلیگل اینڈ ان لافل. اس کو سپریم کورٹ میں ہم نے چیلنج کیا اور سپریم کورٹ نے جو کچھ ہم نے مانگا تھا وہ ہمیں دیا, لیکن سپریم کورٹ سے گلا یہ ہے کہ انہوں نے وہ ججمنٹ اطلاق نہیں کی, امپلیمنٹ نہیں کی. تو مجھے بتائیں, اگر کمزور آدمی کے خلاف ایک ججمنٹ آئے اس کو تو 1 منٹ میں آپ امپلیمنٹ کر دیں, اگر طاقتور لوگوں کے خلاف ججمنٹ آئے جو کہ اس وقت الیکشن کمیشن نہیں چاہتا تھا الیکشن کرانا, پی ڈی ایم کی جماعتیں نہیں چاہتے تھیں الیکشن کرانا, آج جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے الیکشن 90 ڈیز میں کرائیں, مجھے بتائیں یہ جس طرح تضحیق اڑاتے تھے, جس طرح پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کیا, انہوں نے جس طرح اس 90 ڈیز کے پیریڈ کا مذاق اڑایا, آج ان کے سامنے ہم سب کے سامنے آ رہا ہے. اس لیے ہم کہتے تھے کہ آئین کا مذاق نہ اڑائیں, آئین کے مطابق جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے مطابق چلیں, ارسپیکٹو اس کا کس کو فائدہ ہونا ہے کس کو نقصان ہونا ہے. آئین کے مطابق کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ الیکشن 90 ڈیز میں نہیں ہونے چاہیے, لیکن ہیلے بہانے سے اس آئین کو پامال کیا گیا. آج 10 مہینے ہو گئے ہیں وہ غیر آئینی بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب اور کے پی میں, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ ساری جماعتیں ذمہ دار ہیں, یہ سارے طبقے ذمہ دار ہیں, یہ سارے وہ ادارے ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس آئین کی پامالی کی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں دیر آیت درست آیت. آج تو کم سے کم 90 ڈیز کا ٹائم باؤنڈ ہے, وہ ادا کریں. اچھا پھر پیپلز پارٹی کا یہ ہو جائیں گے 90 ڈیز میں, اب تو ممکن نہیں ہے, اب تو 1.5 مہینہ رہ گیا ہے نا. اگر آج بھی چاہیں نیت ہو تو 45 ڈیز میں الیکشن ہو سکتا ہے, 40 ڈیز میں ہو سکتا ہے. وہ آئین کے تحت ان کو اختیار ہے الیکشن کمیشن کو, کیوں نہیں ڈیٹ دے رہے؟ چلیں سپریم کورٹ نے اس حد تک اجازت دے دی ہے کہ منیمم بیئرسٹ ڈیویشن اگر آپ کرنی ہو, مجبوری ہو, کوئی اور آپشن نہ ہو, 10 دن 15 دن آگے کر دیں. آپ کہہ رہے ہو مولانا فضل الرحمان صاحب نے سپیچ کر دی کہ جناب الیکشنز کو بھول جائیں. پہلے تو کہا نا کہ سردیاں ہوں گی الیکشن ملتوی کریں, پھر کہا کہ الیکشن کو بھول جائیں, آئیں معیشت کی فکر کریں. کیا کوئی سیاستدان ایسی گفتگو کر سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ غیر آئینی لوگ بیٹھے رہیں, غیر جمہوری لوگ بیٹھے رہیں اور اپنی مرضی سے وہ ملک کو چلاتے رہیں, اور وہ یہ کہے کہ الیکشن نہ کرائیں؟ صرف ایک ڈر ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی ان سے. تو اگر یہ طرز عمل ہماری سیاسی اور جمہوری قوتوں کا ہو جائے گا تو پھر یہاں اس ملک میں جو خرابی اور تباہی ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہو رہی ہے اس کو کوئی نہیں نکال سکتا, اس سے کوئی نہیں نکل سکتا. شاہین صاحب, سائفر کیس میں نعیم مہدی پنجوتا کا کہنا ہے کہ جلد از جلد سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کوٹ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک آدھ بات کا جواب دے کے پھر آگے جاؤں گا. دیکھیں جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بیٹھا ہو تو بی ٹیم ہے پی ایم ایل این کی. آپ محسن نقوی کا وہاں کے سارے آپ دیکھ لیں, جو کہ کے پی کے میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. جو انوار کاکڑ صاحب ہیں, ایک ہفتہ پہلے وہ پی ایم ایل این میں جوائن کرنے جا رہے تھے, ان کو روک دیا گیا, نہیں آپ کو تو ہم نے پی ایم بنانا ہے, وہ رک گئے. اور دوسری بات آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی الیکشن ہوئے, اگر پی ٹی آئی کے بغیر بھی الیکشن ہو گئے, عمران خان کے بغیر بھی الیکشن ہو گئے, وہ لیجٹیمیٹ ہوں گے. بھائی تمہیں یہ کس نے اختیار دیا؟ آر یو اے الیکشن کمشنر؟ کیا آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہے کہ آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں؟ یعنی دل میں جو بات ہوتی ہے وہ زبان پہ آ ہی جایا کرتی ہے, جو ان کا طرز عمل ہے. ان کو تو یہ گلا ہوگا نا کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. بھائی ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں مل رہا, پورے پاکستان میں ہر ایک کے جلسے ہو رہے ہیں, ہمارے لیڈروں کو اٹھایا ہوا ہے, ان کا کوئی نہیں پتہ کدھر ہے. صداقت عباسی ناردرن پنجاب کا صدر ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں. شیخ رشید ہمارا اتحادی ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں. اس کے ساتھ والا بندہ ایک آ گیا پرسوں, فروخ حبیب کو اٹھایا ہے, اس کو جناب اس کے ساتھ کے جو گھر والے تھے, رشتہ دار تھے, ان کو 3 دن بعد عدالت میں پیش کر دیا, ان کا کوئی پتہ نہیں. عثمان ڈار کو اٹھایا, بریگیڈیئر آر ایس نواز نے کہا کہ ہاں جی وہ اس کے خلاف وارنٹ تھا, گرفتاری ہو گئی. تو گرفتاری کے بعد آئین یہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں. اچھا صرف یہاں تک محدود نہیں ہے, آپ اس سے آگے جائیں. ساری دنیا جلسے کر رہی ہے. ایک جلسہ کر لیا کرک میں, سیدھی گولیاں ماری پولیس نے وہاں ہمارے ورکرز پہ. اگر یہ طرز عمل ہے, اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں, تو قابل افسوس بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اس کا نقصان کس کو ہے؟ اس قوم کو ہے. ایک واحد حل ہے سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کا, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. الیکشن جبر اور خوف کی فضا میں آپ الیکشن میں آئیں. اب میں آپ کے سائفر کیس کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جتنا اب سب سے پہلے مینیج ہوتا ہے ادارہ, یعنی جو جس کے پاس کیس مقدمہ ہوتا ہے, پھر مینیج ہوتا ہے یہاں جج, پھر اس سے اوپر مینیج ہوتا ہے یہاں جس کے پاس اپیل جانی ہے. یہاں بدقسمتی سے پہلے ہمایوں دلاور کو مینیج کیا گیا, آپ کے سامنے جو کچھ ہوا, یعنی بغیر بحث سنے, بغیر ہماری لسٹ آف وٹنسز کو ایکسیپٹ کیے, ہمارے گواہان کیے, سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جو فیصلہ دیا,
ابھی اس کے اوپر سائن نہیں ہوئے تھے، 5 منٹ کے اندر اس کو گرفتار بھی کر لیا دروازے توڑ کے لاہور میں۔ اب میں سائفر پہ آتا ہوں، جو جج صاحب نے ایک مس کنڈکٹ کیا ہے ابو الاسناد ذوالقرنین نے، یعنی لا یہ ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ کوئی ایسا کرے گا تو وہ میجسٹریٹ یا وہ جج اپنے عہدے پہ نہیں رہ سکتا۔ بغیر پیش کیے عمران خان کو انہوں نے انڈیٹڈ اس میں گرفتاری دے دی کہ اٹک میں رکھا جائے، اور اس دن یہ پبلش ہوا، یعنی کس نے کیا یہ کوئی پتہ نہیں، میڈیا میں آ گیا۔ جس دن ضمانت ہوتی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے توشہ خانہ کیس میں، اسی دن دوپہر کو ایک انڈیٹڈ ایک روکار جاری ہو جاتی ہے کہ جناب یہ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا، جب ہمارا ضمانت کا کیس گیا 6 تاریخوں پہ چھٹیاں کر لی، آج چھٹی، جس دن ہمارا کیس ہونا اس دن چھٹی کر لی، اور صرف ایک طریقہ کار نہیں کیا انہوں نے، ہر وہ طریقہ اڈاپٹ کیا جس کے ذریعے ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی فیصلہ وہ لے سکیں۔ اب مجھے بتائیں 14 تاریخ فکس تھی آلریڈی، آج اسپیشل ڈیٹ رکھی گئی اور خود لکھا الیکشن کمیشن اس کو، منسٹری آف گورنمنٹ آف پاکستان کو، منسٹری آف لا کو، کہ اس کیس میں جیل ٹرائل کی اجازت دی جائے۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں، آپ اپنے جج میں بیٹھے ہیں۔ لگ رہا ہے کہ مشکل حالات ہی ہیں، لیکن ایک بات بتا دیں، یہ سائفر کیس ان تمام لوگوں کے گلے پڑے گا جو کہ غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے جا رہے ہیں۔ جو اس وقت سچویشن ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ آج انٹرسیپٹ اس کنٹینٹس کو جاری کر چکی ہے، اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان یا کوئی ادارہ اس انٹرسیپٹ کے کنٹینٹس کو چیلنج نہیں کیا کسی ملک میں، اور اس کے بعد آج یہ کہنا کہ جو ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہو جائے اس کے اوپر مقدمہ نہیں بن سکتا۔